بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سبق کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیا سبق تو ہے ہی، لیکن اس سبق میں جن لوگ کے اسباق پیچھے کے چھوٹ گئے ہیں ان کے لیے ریویژن بھی شامل ہے لیسن 38 میں۔ تو سب سے پہلے جو نیا سبق ہم پڑھیں گے اس کے لرننگ آبجیکٹس اس طرح ہیں کہ ووکیبلری تو ہوگی ہی، نئی الفاظ تو ہم سیکھیں گے ہی روم کے متعلق، اور کانجوگیشنز آف ورب، مطلب ورب کے الگ الگ صیغے کس طرح بنتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے ہم سینٹنس کی جو پیچھے اسباق گزرے ہیں ان کی، اور ڈیمونسٹریٹو ناؤن، نومینل سینٹنسز، مضاف، مضاف الیہ، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں۔ یہ سبق ہے، ایک فیملی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک فیملی میں اگر ایک چھوٹی فیملی میں دیکھا جائے تو 4 لوگ سے مل کر ایک فیملی بنتی ہے، امی ابو اور بھائی بہن۔ چھوٹی کمپلیٹ فیملی ان 4 افراد سے مل کر بنتی ہے، انہی کے بیچ میں کچھ گفتگو ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی اس کا کی ریڈنگ کریں، ہم پہلے کر رہے ہیں پھر آپ میں سے کوئی کریں، صرف ریڈنگ کرنی ہے، تو تیار رہیے گا اور ہینڈ ریز کیجیے گا پلیز۔ ابھی ہم اس کو چھوٹا کر دیں تھوڑا۔ یہ بتائیے آپ لوگ کو اسکرین تو اچھے سے نظر آ رہی ہے نا؟ آپ کی طرف سے آپشن ہے کہ آپ اس کو بڑا کر سکیں موبائل پر اگر آپ کو، اور لیفٹ رائٹ کر کے اس کو بڑا کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا کوئی مائک آن کر کر بتائیے، آواز ٹھیک ہے؟ جی میم، آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی کلیئر ہے۔ جی جی کلیئر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام، هذا اذان الفجر، الاب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، این الاولاد، الام، سعد فی الحمام یتوضا، الاب، وعین سعید، وعین سعید، الام، سعید فی الغرفة یقرأ القرآن، الاب، وعین سعیدہ، الام، سعیدۃ فی المصلی تصلی، الاب، این المعطف، سعد، هذا هو المعطف يا والدي، الأب، وأين النزارة، سعيد، هذه هي النظارة يا والدي، الأب، هيا بنا إلى المسجد، سعد وسعيد هيا بنا۔ یہ پورا سبق ہے، اور اس کی اگر آپ میں سے کوئی ریڈنگ کریں، ایسا کرتے پہلے پڑھ لیتے ہیں، جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو موقع دیں گے۔ یہاں پر یہ جو سبق ہے اس کو ایک ایک سینٹنس کر کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سینٹنس ہے هذا اذان الفجر، تصویر میں 4 لوگوں کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر شاہین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ ریڈنگ کے لیے کہا تھا میم۔ اچھا اچھا، چلیے بعد میں کراتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ هذا اذان الفجر، یہ فجر کی اذان ہے، یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ کلائمیکس ہے اسٹوری کا، جو ہے یہاں سے اسٹوری شروع ہو رہی ہے کہ فجر کی اذان ہے یہ۔ ہاذا کے بارے میں آپ جانتی ہیں، اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، اور اذان لفظ مذکر ہے اس لیے ہاذا استعمال کر رہے ہیں۔ آذان الفجری، آذان الفجری، فجر کی آذان، کی، کا، کے، جب کنی 2 لفظوں کے بیچ میں آئے تو وہ 2 لفظ اردو میں مضاف مضاف الیہ کہلاتے ہیں۔ آذان الفجری، فجر کی آذان۔ جو لفظ عربی میں فجری بعد میں لکھا ہے اس کا ترجمہ اردو میں پہلے کرتے ہیں، فجر کی اذان۔ هذا مبتدا، اذان مضاف، الفجری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس سلائیڈ میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سینٹنس اگر ہوگا تو وہ 2 میں سے ایک ہوگا، یا تو نومینل یا وربل، جملہ اسمیہ یا فعلیہ۔ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ہاذا ایک اسم ہے، اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے،
اور پوری تفصیلات اندر کی اس طرح ہیں کہ ہاذا مبتدا، اذان مضاف، الفجر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سے ایک سوال ہے، جس کو آنسر آئے وہ ہینڈ ریز کر کے جواب دیں۔ ہاذا یہاں مبتدا ہے اور اذان الفجری خبر ہے۔ اس جملے کے اندر کتنے حصے ہیں؟ گرامر کے حساب سے کتنے حصے اس جملے کے ہیں؟ جملے کے کوئی بھی جواب دے دیجیے پلیز، صحیح غلط۔ تین باجی۔ تین۔ اچھا سسٹر کہکشاں، کتنے لفظ ہیں اس جملے کے اندر؟ لفظ اور کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں پلیز؟ تین ہے باجی، تین میم ہے، میں بتاؤں؟ تین میم ہے۔ بتائیے ڈاکٹر شاہین جی۔ میم جملے کے حصے 2 ہیں اور لفظ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں لفظ جملے کے 2 حصے کیوں ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ہاذا ایک اسم ہے اور اذان الفجر یہ ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے۔ آپ نے قریب قریب آنسر دیا، اس آنسر کو اور کون بہت اچھا کر کے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو بات ٹھیک ہے ہاذا، کہ جی ارے جی ہاذا مبتدا ہے، اذان الفجر جو ہے وہ اس کا آبجیکٹ ہے، خبر ہے۔ پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے۔ ہاذا جی مبتدا ہے، الفجری خبر ہے، یہ جملے کے 2 حصے ہیں۔ جی تو یہ انوکھی بات ہے کہ جملے میں 3 لفظ ہیں لیکن حصے اس کے 2 ہی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ پہلا حصہ مبتدا چھوٹا ہے اس جملے کے اندر، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی مبتدا بھی 3 4 5 6 اور اس سے زیادہ الفاظ کا بھی مجموعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہاذا اذان الفجری میں 2 حصے ہیں، مبتدا اور خبر۔ ہاذا مبتدا ہے، اذان الفجری خبر ہے، یہ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اس مبتدا خبر کے جملے میں کون سا حصہ زیادہ بڑا ہے؟ جواب دیجیے۔ خبر بڑا ہے باجی۔ خبر والا حصہ بڑا ہے، اور سسٹر اقرا خبر والا حصہ کیا ہے؟ سسٹر اقرا مائک آن کیجیے۔ جی خبر والا حصہ اس جملے کے اندر وہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ پڑھ دیجیے ذرا، وہ کون سے ہیں مضاف الیہ؟ اذان الفجر۔ اذان الفجر، جی ماشاءاللہ، بات تو وہی ہے جو ہم بار بار الگ الگ انداز میں پوچھ رہے ہیں، بس یہ جاننا مقصد ہے کہ کیا سب کو عربی سمجھ میں آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ جواب آپ لوگ ٹھیک دے رہی ہیں اور کامیاب ہم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ امت بھی ہم سے مل کر بنی ہے، ہم سب جنت میں انشاءاللہ ایک ساتھ جانے والے ہیں۔ تو خوشی اس بات کی کہ یہ سبق تو آپ کے سمجھ میں آ گیا پرولا۔ اب بات کرتے ہیں ہاتھ، اعضائے جسم انسان کے اچھا سوری، ہاذا کو اذان الفجری کے ساتھ استعمال کیا ہے، اسی طرح اگر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے الفاظ استعمال کرنے ہوں تو ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہم ہاذا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاذا اذان الفجری، ہاذا اذان الظہری، ہاذا اذان العصر، اذان المغرب اور اذان العشاء۔ اور کوشش کیجئے کہ جب یہ اذان آپ کو سنائی دیں تو آپ عربی میں بولیں۔ عربی جنتیوں کی زبان ہے، اور سب سے پہلے آدم نے یا سب سے پہلے انسان نے عربی میں بات کی، اور یہ قرآن کی زبان ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کو اگر روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، خصوصاً عبادات کے تعلق سے، تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر ہم نماز کو انہی دعاؤں کو یا انہی آیت کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کے جملے عام زندگی میں شامل کریں۔ یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے، لفظ اذان اور آزان، اذان اور آزان، ود مد اور وداؤٹ مد میں فرق ہے۔ اگر آزان کہیں گے تو 2 کان ہو جائیں گے، یا ایئرز ہو جائیں گے، ایئرز 2 کان، اور اذن اس کا سنگولر ہے۔ آزان کا مطلب اعلان ہے، تو یہ فرق ہے آزان اور اذان میں، یہ یاد رکھیے، دونوں کی سپیلنگ سیم ہے، ہلکا سا پروننسیشن میں فرق ہے۔
اسی طرح کی غلطیاں ہم اور جگہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو خیر بالکل خاص عبادت کا حصہ نہیں ہے، لیکن رمضان میں ایک دعا بیچ میں پڑھی جاتی ہے ہر 4 رکعت کے بیچ میں. تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے والعظمتی والحیبتی والقدرتی. آپ لوگ کو یاد آ رہا ہے؟ کسی کو یہ دعا یاد آ رہی ہے؟ جی میم. جی میم سبحان پڑھتے ہیں. والملکوتی والعظمتی. تو ایک بات ہم بتا دیں، ہر کوئی 100 میں سے 100 لوگوں میں سے 200 لوگ. اب آپ یہ کہیں گے کہ 100 میں سے تو 200 ہو ہی نہیں سکتا. تو جی ہاں، ہو نہیں سکتا، لیکن 100 میں سے 200 لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. اگر 100 سے آپ پڑھوائیں گے تو 200 لوگ اس کو غلط پڑھ رہے ہوں گے، یعنی سب کے سب، سب کے سب، سب ہی اس کو غلط پڑھتے ہیں. والعظمتی نہیں ہے، وہ والعظمتی ہے. اور عموماً ایسا کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے جزم کے ساتھ. اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ عابد اور عالم میں یہ فرق ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرے اور عالم ساری رات سوتا رہے تو بھی عالم کو اجر زیادہ ہوگا. بظاہر سننے میں یہ ایسا ناانصافی سی بات لگتی ہے، لیکن عالم کو پتا ہے کہ کس سے اللہ ناراض ہوگا ہمیں نہیں کرنا ہے اور کس کو ضرور کرنا ہے. عابد کو نہیں معلوم، وہ صرف عبادت کر رہا ہے، اس لیے جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی نازل کردہ آیت میں کہہ دیا اقرا، علما، سیکھو. اور رحمان علم القرآن، علم القرآن، قرآن کو سکھایا. سیکھنا بہت ضروری ہے صحیح علم کا. الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، مطلب ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ از دا گریٹسٹ. اذان کے بارے میں 2 الفاظ بتائی تھی، وہ ایک میں نے نہیں سنا. اذان ایک آواز ہے اور ایک کیا بتایا تھا آپ نے؟ میں بھول گئی. اعلان، نماز سے پہلے اعلان کر اذان کہتے ہیں. اور آذان کان کو کہتے ہیں. اذن سنگولر ایک کان کو کہتے ہیں، اور 2 کان کو آذان کہتے ہیں. کان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایئرز کے لیے. اب دوسرے سلائیڈ میں ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. لفظ اللہ یہ جلالہ ہے، لفظ اللہ کو لفظ جلالہ بھی کہتے ہیں اور یہ مبتدا ہے. اکبر سب سے بڑے ہیں، یہ خبر ہے. اس جملے کو بہت غور سے دیکھیے گا کیونکہ اس جملے کے کمپیریزن میں نیچے کے جملے آنے والے ہیں. اس کو یاد رکھیے کہ یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، صرف 2 ہی لفظ ہیں. پہلا حصہ، یہ جملے میں کے 2 حصے ہیں، 2 لفظ بھی ہیں اس جملے کے اندر، اور اس جملے کے 2 حصے بھی ہیں گرامر کے حساب سے. پہلا مبتدا اور دوسرا خبر، پہلا سبجیکٹ اور دوسرا پریڈیکیٹ. مطلب صرف ایک لفظ سے سبجیکٹ بن جاتا ہے، صرف ایک لفظ سے پریڈیکیٹ بن جاتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا جو سبجیکٹ ہے یا مبتدا ہے اس میں بہت سارے الفاظ ہوں، جیسے ہم نے اس دن کہا تھا ایک خوبصورت نیلی آنکھوں والی پنک کلر کی فراک پہنی ہوئی چھوٹی بچی ذہین. اس طرح بہت ساری کوالٹیز بتا کے ہم آخر میں کہہ دیں ایک نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز پڑھ رہی ہے یہ اس کی خبر ہوگی اور باقی جو ڈسکرپشن تھا وہ اس کی مبتدا ہوگی. لیکن یہ اس سے الگ جملہ ہے، یہاں پر صرف ایک ہی مبتدا جو ایک ہی لفظ میں ہے اور ایک ہی خبر جو ایک ہی لفظ کے اندر ہے. ایک ہی خبر نہیں بلکہ خبر کہیے، خبر جو ہے ایک ہی لفظ کے اندر ہے. صرف 2 لفظوں سے یہ جملہ مکمل بھی ہو گیا، جملہ بن گیا. جملہ کیا ہے؟ جو جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. اور دوسرا ایک ایک لفظ سے مل کر مبتدا اور خبر بنے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور جان لیجئے کہ لفظ اللہ جو ہے، آپ میں سے کوئی بتائیے یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے. بہت اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی بتا سکتا ہے یہ ایک خاص نام ہے. صرف اللہ ہی کے لیے لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں استعمال ہوتا، اس لیے یہ خاص نام ہے. کسی بھی جملے کا پہلا حصہ، جملہ اسمیہ نومینل سینٹنس کا پہلا حصہ ہمیشہ ایک خاص نام ہوتا ہے. خاص نام وہ پراپر ناؤن کسی خاص چیز، شخص، جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہے
اللہ کی ذات کا نام ہے، خاص نام ہے، اور وہ خاص نام ڈیفینیٹ بائی ال بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے۔ الغرض جملے کا پہلا حصہ ہمیشہ ایک خاص نام ہی ہوگا، ہمیشہ کو اکثر کر لیتے ہیں، اکثر ایک خاص نام ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جو نیکسٹ پارٹ ہوتا ہے یعنی پریڈیکیٹ خبر، وہ عام نام ہو سکتا ہے، عام نام ہوگا۔ اکبر سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے ہم کافی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے پھل رکھے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ پھل سب سے بڑا ہے، لیکن لفظ اللہ صرف ہم لفظ اللہ جو ہے ذات اللہ کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اوورال ہمیں اس جملے کے بارے میں یہ سمجھ میں آیا، اس چھوٹے سے جملے کے دو حصے ہیں، پہلے کو ہم مبتدا کہہ رہے ہیں، دوسرے کو خبر کہہ رہے ہیں، اور دو ہی لفظ ہیں، مبتدا بھی ایک ہی لفظ ہے اور خبر بھی ایک ہی لفظ ہے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ آگے ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اتنے چھوٹے صرف دو لفظوں سے مل کر عربی میں جملہ مکمل بن جاتا ہے۔ انگلش میں بڑی مشکل ہے، یا اردو میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں ایسے جملے کہ جس میں صرف دو ہی لفظ ہوں اور دونوں ناؤن ہوں اور وہ جملہ بن جائے۔ یہ عربی زبان کی رچنس ہے، خوبصورتی ہے کہ دونوں نام ہیں، اللہ بھی نام ہے اور اکبر بھی نام ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس اور ایک کمپلیٹ سینس دے رہا ہے، مکمل جملہ بنا رہا ہے۔ چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر یہ ایک جملہ ہے، ہم سب کو پتا ہے، اب آپ کو بتانا ہے، سسٹر سبیہ خان آپ بتائیں گی یہ جملہ اسمیہ نومنل سینٹنس ہے، یہ جملہ فعلیہ وربل سینٹنس ہے؟ جی سسٹر سبیہ خان، آواز نہیں ہم آئی نہیں بتا پا رہے، نہیں آپ آواز آ رہی، ہم بتا نہیں پا رہے۔ اچھا، سوال ہمارا یہ ہے، پہلے سوال سمجھ لیجیے۔ جملے ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا نومینل سینٹینس، اینڈ نومینل سینٹینس آر دو sentences which starts which begins with some name، کسی نام سے شروع ہو۔ اب آپ اس جملے کو کر بتائیے کہ آپ کو نومینل سینٹینس لگ رہا ہے یا وربل سینٹینس میں کسی ورب سے شروع ہوتا ہے، کسی ایکشن ورڈ سے شروع ہوتا ہے، کسی کام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر آپ کو کیسا لگتا ہے، یہ جملہ نومینل سینٹینس ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا؟ نومینل لگ رہا ہے، نومینل۔ نومینل لگ رہا ہے کو لگ رہا ہٹا کے نومینل ہے کر۔ جی نومینل ہے۔ جی، ہر بار شک کے ساتھ بولنے سے انسان کی شخصیت پر شک ہونے لگتا ہے، اس لیے جب ہمیں تفصیلات معلوم چل گئی کہ اس طرح کا سینٹینس نومینل ہوتا ہے تو لگ رہا ہے نہیں بولنا ہے نا۔ جی اللہ سب سے بڑے، آپ اللہ آپا سب سے بڑے، اس میں آپا اس میں اگر جو کا کے جیسے کا کے کی لگتا تو یہ اس میں کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پہ کا آ رہا ہے یا کی آ رہا ہے، یہ کون سے الفاظ سے یہاں پہ پیش سے، یا کیسے پہچانیں گے؟ اچھا اگر سوال ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا نا۔ جی جی، دیکھیے، جی اب جب ہم نے بتایا تھا وہ پہلے کا جملہ تھا، اگر آپ نے وہاں سوال کیا ہوتا تو بہت مناسب رہتا۔ آپ نے اچھا ایسی جگہ سوال کیا جہاں کاکے کی ہے ہی نہیں، تو جی جی بغیر خطر تو آپ کا دل کرا ہوگا کہ ہم پوچھ لیں، لیکن شاید آپ نے سوچا نہیں، تو نہیں، کوئی میری بات نہیں، ہمت نہیں کم رہی تھی۔ ہم آپ کو بتا دیں، سبھی لوگ کو بتا دیں، سسٹر سبیہا جو ہیں وہ ہماری بہت کلوز فرینڈ ہیں اور ہماری بہت اچھی بہن بھی ہیں، تو ان کی غلطیاں معاف ہیں۔ اگر کسی کو ان سے اس بات سے شکایت ہو کہ بھائی کلاس میں بیٹھ کر نہ رشتہ بتا رہی ہوں، تو ہم سے بتا دیجیے گا اگر کسی کو شکایت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ سسٹر سبیہا اب آپ مت کی دوست ہے ڈریے نا، ہم جی، لوگوں کی بھی تو بہن، ہم لوگوں کی بھی دوست ہے، تو بہنوں میں کون سی شکایت کسی کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم سچا سبیہا کا یہ جو ایک بیریئر ہے نا، ایک جو ڈر ہے وہ دور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ بالکل یہ مت سوچئے کہ یہاں کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی بھی استاد نہیں ہے۔ ہم جب اپنی ریکارڈنگ سنتے ہیں، جو اسباق آپ کو پڑھاتے ہیں، تو اس میں ہمیں لگتا ہے ارے یہ غلطی ہو گئی، چونکہ آپ لوگ کو نہیں پتا ہے تو آپ لوگ نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے،
اگر غلطی ہو گئی اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ غلطی کرے گا، اس سے خطائیں ہوں گی. اچھا اور نیک انسان وہ ہے کہ جو غلطی کو سدھار لے اور اچھا کر لے. سسٹر سبیہ، جی اور آپا آپ انشاءاللہ. دوست ہیں، بہت اچھی بہن ہے، آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور سسٹر کہکشاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی آپ کی دوست ہیں، وہ سب بھی آپ کے دوست ہیں. تو آپ کو اب تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ بھی اگر آپ اللہ نہ کرے اگر کچھ بھی تھوڑی بھی غلطی ہو جائے گی تو اب آپ سے کوئی کچھ نہیں شکایت کرے گا. جی میم ایک بات اور ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا سوال کرتی ہیں اور ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا تو یہ آپ سمجھیے گا کہ ہم لوگوں کی ہیلپ ہے. آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو بھی اتنی چیز معلوم ہو جائے گی، دوسری بات پوچھ لیں گی. تو انشاءاللہ ہم دیکھیے بڑے بیتوکے سوال ہم بھی پوچھا کرتے ہیں میم سے، لیکن جو ہے وہ ہم پوچھ لیتے ہیں جب ڈاؤٹ آ جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی ہمت کریں گے. جی اور کس نے یہ بتا دیا کہ آپ بیتوکے سوال کرتی ہیں؟ کسی نے کہا آپ سے کیا؟ نہیں ہم خود سوچتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ڈاؤٹ فل کبھی کبھی ہوتے ہیں میری اور دیکھو پوچھنا چاہ رہے اتنی ہوتے ہیں. اچھی ٹیچر ہم سب کی ہیں، اور ہم لوگ اگر اس طرح سے کہیں گے تب کیا سوچیں گی وہ؟ نہیں یہ اپنے اس لیے اچھی ٹیچر سب کو نہیں ملتی ہیں. جی جی ماشاء اللہ. یہ شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ سسٹر سبیہا خان کے اندر اتنی عاجزی ہے. آپ لوگ جب ملیں گی ان سے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم لوگ کو ایک بہت اچھی صاحبہ، ایک بہت اچھی دوست ملی ہیں. ابھی تو ہم لوگ آمنے سامنے نہیں ہیں، بہت ساری صفات ایک دوسرے کی نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ سسٹر سبیہا جو ہے بہت ساری اچھی صفات کی متصف ہیں. بہت ساری صفات آپ کے اندر ہیں، آپ انداز سے پتہ چلتا ہے بولنے کے. ماشاء اللہ. ہاں بھائی، کوئی پروگرام ایسا کریے جس پہ ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں. انشاءاللہ. اچھی بات ہے، انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو جس دن آپ کہیں گے اس دن کر سکتے ہیں، پلان کر لیجئے. آپ لوگ آ جائیے، ہمارے یہاں تشریف لے آئیے اور ایک دن میرے رہیے. یہاں آ جائیے، لکھنؤ آ جائیں. سب کو تو لکھنؤ، جو لوگ لکھنؤ نہیں ہیں وہ لکھنؤ آ جائیں، گھوم لیں گے. ارے واہ، ہمارے ایک گھومنے کی جگہوں میں سے 3 میں سے ایک لکھنؤ بھی ہے. انشاءاللہ تو کبھی آئیے. اللہ کریں گے. لیکن آپ لوگ کا علی گڑھ آنا آئی تھنک زیادہ آسان ہے، اور یہاں پر چیزیں بھی ہیں دیکھنے کے لیے. ویسے لکھنؤ بھی اچھی جگہ ہے، نو ڈاؤٹ. استغفر اللہ. الحمدللہ. تو بہرحال ٹائمر آ گیا ہے، تو اس کو ہم سسٹر سبیہ کا ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. آذان الفجری، فجر کی آذان. آپ نے کہا یہ جی کا کے کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کو کا کے کی کا پتہ چلنے کے لیے اردو میں بھی عربی میں بھی 2 لفظوں کی ضرورت ہے. 2 لفظ ایسے ہونے چاہیے عربی زبان میں، اردو کا تو آپ کو پتہ ہے. عربی زبان میں 2 لفظ ایسے ہونے چاہیے جس میں پہلے لفظ پر ایک حرکت ہو. یہاں پر یہ آذانو، اذانو، نون پیش نو. پہلے لفظ کے آخر میں ایک حرکت ہو. ایک حرکت ہوگا مطلب یا تو ایک زبر ہو یا ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، اور جی دوسرے پر زیر ہو. فجری، آذان الفجری، فجر کی آذان، دوسرے پر زیر ہو. بس اگر یہ 2 چیزیں آپ کو مل جائیں تو سمجھیے یہ عربی کا مضاف مضاف الیہ ہے. اب اس کا ترجمہ ہم اردو میں جب کریں گے تو آذان کا بعد میں، فجری کا پہلے، کا کے کی اکارڈنگلی کانٹیکسٹ کے حساب سے جوڑ دیں گے. اب یہاں پر کچھ اور پیچھے بھی چلتے ہیں، کوئی جملہ اور مل جائے. یہ اچھا ابھی تو پہلے ہی جملہ ہوا ہے. سسٹر سبیہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ پہلے پر ایک حرکت ہو، دوسرے پر زیر ہو، مضاف مضاف الیہ ہے آسانی کے جی لیے. 2 لفظ دیکھنے ہیں مضاف مضاف، پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ. چلیے اب ہم یہاں پر ہم دوسرے جملے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹا جملہ ہے، پہلا ایک لفظ کا مبتدا خبر ہے، یہ پڑھ رہے تھے. اب اگلا اس کہانی کے اندر جملہ تھا این الاولاد. ابا کہہ رہے ہیں، امی سے پوچھ رہے ہیں تصویر کے حساب سے، این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ اذان ہوئی فجر کی اور اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دی. پھر ابا نے پوچھا این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ ادات الاستفہام اینا جو ہے، اینا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اینا مطلب کہاں. جملے کے شروع میں آتا ہے. اینا مانے کہاں ہوتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے.
اور یہ کوشچن ٹول ہے، کوشچن مارک ہے، یہ ایک سوالیہ لفظ ہے، حروف استفہام ہے. آئینہ مانے کہاں، یہ یاد رکھیے گا، آئینہ مانے کہاں. جملے کے شروع میں ہی لکھتے ہیں این الاولاد، بچے کہاں ہیں. اور اولاد کے اندر لڑکے بھی آ جاتے ہیں، لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، انکلوڈنگ ڈاٹرز اینڈ سنز. سارے بچوں کو اولاد کہہ سکتے ہیں. این الاولاد، بچے کہاں ہیں. اب سعاد فی الحمام یتوضا، امی کہہ رہی ہیں سعاد تو حمام میں ہے، مینز واش روم میں ہے، یتوضا اور وضو کر رہے ہیں. سعاد ایک بچہ ہے اور سعاد فی الحمامی، وہ حمام میں ہے، وضو خانے میں ہے، واش روم میں ہے. یتوضا، وہ وضو کر رہے ہیں. یتوضا، وہ وضو کر رہے ہیں. امید ہے اس کا ترجمہ آپ سب کو اچھے سے آ رہا ہوگا. سعاد ایک بچہ ہے، فی میں، حمام حمامی، فی الحمامی حمام میں ہے. فی حرف جر ہے، فی جب بھی آئے گا اپنے بعد والے کو زیر دے گا. حرف جر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زیر دیتے ہیں اپنے بعد والے الفاظ کو. سعاد فی الحمامی، سعاد حمام میں ہے، وضو خانے میں ہے، واش روم میں ہے. یتوضا، اور وضو کر رہے ہیں. سعاد فی الحمامی، سعاد فی المطبخ، سعاد فی غرفۃ النوم، سعاد فی غرفۃ الجلوس. حمام ٹوائلٹ یا واش روم، المطبخ دا کچن. سعاد فی المطبخ اگر کہیں گے تو کچن میں ہے. سعاد فی غرفۃ النوم، بیڈ روم میں ہے. غرفہ مانے تو کمرہ، نوم مانے نیند. صبح کی اذان میں آتا الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. نوم مانے نیند. غرفۃ النوم بیڈ روم یا سلیپنگ روم بھی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن عام طور پر اس کو بیڈ روم بولا جاتا ہے. سعاد فی غرفۃ الجلوس، لیونگ روم میں ہے یا گیسٹ روم میں ہے. غرفۃ الجلوس، جلوس ڈرائنگ روم. یہ کر دیجیے اس سے پہلے والے سلائڈ، اس سے پہلے والے. سعاد فی ہاں الحمامی وضو، سعاد حمام میں ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں. سعاد فی الحمامی، سعاد فی المطبخ، سعاد فی غرفۃ النوم، سعاد فی غرفۃ الجلوسی، غرفۃ الجلوسی. اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، سب سے آخر والا دیکھنا ہے آپ کو، سعاد فی غرفتی، غرفتی کے تا پر زیر کیوں لگا رہے ہیں ہم؟ غرفتی. کیونکہ عربی میں روم کو فیمینائن سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں. فنائن کا سوال نہیں کیا، ہم نے زیر کا سوال کیا ہے. غرفتی کی تا پر زیر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ زیر، یہ حرف جر ہے وہ. کیونکہ سی یہ کی وجہ سے آ رہا ہے میم، کی سی وجہ سے. ویری گڈ. اس سے پہلے حرف جر فی آیا ہے، فی ہمیشہ زیر لگاتا ہے، زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے جواب. تو بہرحال اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ دوبارہ جوائن کریں گے میٹنگ کو؟ جی باجی. جی جی. ٹھیک ہے، ہم ایک سلائیڈ اور لے لیتے ہیں. یہاں یہ سلائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی. یتوضا مینس وضو کرنا. یتوضا، وہ وضو کر رہا ہے یا کرے گا. یہ فعل مضارع ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں مضارع کی گردان میں. شروع میں الف تا یا نون آئے تو سب سے پہلے یہ ایک ورب ہے، اسم ہے یا ناؤن ہے. اس میں اگر دیکھنا ہو، سوری، اس ناؤن ہے یا ورب ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو تو ورب کے شروع میں الف تا یا نون آتا ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس یا فعل مضارع ہے. یتوضا. نیچے ضمائر لکھی ہیں، ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہننا، اور اسی کے حساب سے یتوضا، تتوضا. اگر وہ ایک مرد وضو کرتا ہے تو یتوضا، اور وہ ایک عورت وضو کرتی ہے تو تا begins with تا. یتوضا begins with یا. یہ دیکھنا ہے کہ ایک میں یا شروع میں ہے، ایک میں تا شروع میں. لڑکی کے لیے کہنا ہے وہ وضو کرتی ہے یا کرے گی یا کر رہی ہے تو پھر تا لگائیں گے. یتوضا، تتوضا، یتوضانی، تتوضانی. ہما میں یہ فرق ہے، ایک میں یتوضانی ہے اور ایک میں تتوضانی ہے. ہم یتوضؤون اور ہننا یتوضأن. یہ ہم مضارع کی گردان میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں، ابھی اور آگے بھی آئیں گے کیونکہ میٹنگ آف ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اس سلائیڈ سے ہم نیکسٹ
पार्ट में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे।